وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول المصدد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد، کتاب معراج السعادہ دوسرا باب، جس کا عنوان آیت اللہ العظمیٰ احمد نراقی علیہ رحمہ کچھ اس طرح سے باندھتے ہیں کہ نفس مملکت بدن کا بادشاہ ہے، اور یہ چار قوتیں عقل، شہوت، غضب، وہم اس مملکت کے عمال یا حکام ہیں، اور باقی اعضاء قوا لشکر و خادم ہیں. ان چاروں قوتوں کو لذت و علم فطری حاصل ہے. جس طرح ایک درس میں بیان ہوا کہ امام خمینی علیہ رحمہ کی جو معروف شہرہ آفاق کتاب ہے جنود عقل و جہل، جنود و عقل و جہل، اگر ترتیب سے پڑھے تو اس طرح، یعنی رحمانی لشکریں اور شیطانی لشکریں. انسان کا یہ وجود جو ہے وہ ایک میدان جنگ کی طرح ہے، جہاں پر ہر وقت رحمانی لشکر اور شیطانی لشکر میں تنازع رہتا ہے، جھگڑا رہتا ہے، جنگ جاری رہتی ہے. اگر انسان تقوی الہی کرے تو اس کا جو رحمانی لشکر ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی نفس کی پیروی کرے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، تو اس کا جو شیطانی لشکر ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور رحمانی لشکر کو اس میدان جنگ میں شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے. آج کے اس عنوان میں آگے جا کے ارشاد فرماتا ہے کہ نظام حیات، ہمارا جسم کا جو نظام ہے خداوند عالم نے ایک نظام حکومت کی طرح رکھا ہوا ہے. جس طرح ایک ملک میں ایک نظام ہوتا ہے، ملک کا سسٹم چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بعد صدر ہوتا ہے، نیچے اس کی پوری کابینہ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے جسم میں بھی بالکل خداوند عالم نے پورا ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے، اور ان تمام جوارح کا ایک حاکم ہے. اگر وہ حاکم صحیح طریقے سے کام کرے تو انسان رحمانی لشکر میں شامل ہوتا جاتا ہے. خدا نخواستہ اگر حاکم جو ہے وہ ہوا و ہوس میں مبتلا ہو تو باقی اس کا جو پورا سسٹم ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، شیطانی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے. چاہے اس کی عقل ہو، چاہے شہوت ہو، چاہے غضب ہو، چاہے وہم ہو. یہ چار قوتیں ہیں. ان چار قوتوں کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات قرار پایا ہے. ان چار قوتوں کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات قرار پایا ہے. ان میں عجیب و غریب ایک تضاد بھی پایا جاتا ہے، ایک یکجہتی بھی پائی جاتی ہے اور تضاد بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے انسان کا کمال اس میں قرار دیا گیا ہے کہ انسان کیا کرے، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے کنٹرول کرے، اور
انسان کا یہ ظاہری وجود اور اندرونی اصل جو اس کا وجود ہے نفس، اس کو کیا کرے؟ عبادت خداوندی میں مشغول اور مصروف رکھے۔ اصل یہ، اگر انسان کی عقل اور فکر صحیح طریقے سے کام کرے، یعنی احکامات الہیہ پر عمل کرے، دین مقدس کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرے، تو اس کا یہ جو سسٹم ہے، نظام زندگی کا وہ طریقہ کار جو ہے وہ رحمانی بنتا جائے گا۔ اس کو عبادتوں میں لذت محسوس ہوگی، نیکی کے جو کام ہیں اس میں وہ کیا کرے گا؟ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے گا۔ نیکی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کیا کرے؟ عبادات بجا لائے۔ ہزاروں قسم کی نیکیاں ہیں، جس طرح کل جشن کے پروگرام میں بھی ذکر ہوا کہ انسان سے کوئی دوسرا انسان ناراض ہوتا ہے، کوئی مومن ناراض ہوتا ہے تو کیا کرے؟ شرح صدر دکھاتے ہوئے کہ خود معافی مانگے۔ کمال تو یہ ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے، اگر انسان اپنی شہوت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنی قوت غضب کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنی قوت وہمہ کو یا وہم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ پہل کرے، ان چیزوں میں پہل کرے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، والدین کی شکل میں، بھائیوں کی شکل میں، ہمسایوں کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، اچھا یار دوستوں کی شکل میں، کوئی بھی ناراض ہوتا ہے، پہل کمال تو یہ ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے کہ انسان پہل کر کے کیا کرے؟ معافی مانگے، ولو غلطی طرف سے ہو، دوسرے سے ہو، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ روایات کے مطابق خداوند عالم اس کا مقام اس دنیا میں بھی بلند رکھے گا اور اس دنیا میں بھی اس کا مقام بلند رکھے گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بات پہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل سے انشاءاللہ توفیق خداوندی شامل حال رہی تو عقل کے بارے میں جو معروضات یہاں پر ذکر ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ بار دیگر صلوات اللہ